چوتھی صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود فقر و فاقہ کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو دبا کر دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا، دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ چیز صحابہ کرام میں اعلیٰ درجے کی موجود تھی، خاص طور پر انصار صحابہ جنہوں نے اپنے مہاجرین کے لیے ہر قسم کی قربانی دی ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر دی ہے، اور اللہ کی خاطر ہی یہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے تھے۔ اس کے عہد کے ذیل میں مفسرین نے بے شمار واقعات لکھے ہیں، کچھ مختصر واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گیا، تو اللہ کے نبی نے ظاہر بات ہے بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کے گھر میں پیغام بھیجا کہ کھانے کو کچھ ہے تو مہمان کے لیے بھیج دیں۔ تو گھر سے جواب ہے کہ یا رسول اللہ آج تو یہ حالت ہے کہ پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب یہاں سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ یہ امام الانبیاء ہے، ان کا گھر کی یہ حالت ہے اور ان کی بیویوں کا صبر اور استقامت اور ترجیح ہے۔ آج کی عورتوں کا بھی ذرا موازنہ کریں اور آج ہم اپنا بھی ذرا موازنہ کریں کہ ہم کہاں ہیں، کتنی ناشکریاں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے گھر میں پیغام بھیجا، اتفاق ایسا تھا کہ ادھر سے بھی معذرت ہوگی کہ یا رسول اللہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تیسری بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اس وقت، تو 9 کے گھر سے یہی پیغام ہے کہ یا رسول اللہ آج گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف پانی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ، رات کا وقت تھا، صحابہ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میرا ایک مہمان ہے، کون اس کی مہمانی کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ انصاری صحابی ہیں، اور اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، یعنی صحیح ستہ میں موجود ہے، مستند روایت ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شاید کسی سفر سے واپس آئے تھے، ابھی گھر میں نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی مہمان کو لے جاتا ہوں اور ہم اس کی آج میزبانی کرتے ہیں، ہمیں یہ شرف بخشے، ہمیں یہ موقع دیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، مہمان کو ساتھ لے گئے گھر میں، جب گھر میں بیٹھے بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافی دیر سے ابھی گھر میں نہیں آئے تھے۔ ظاہر ہے بندے کو گھر کی حالت کا پتہ ہی ہوتا ہے کیا صورتحال ہے۔ بیوی نے کہا کہ آج صرف اتنا کھانا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھا سکے، ہمارے اپنے لیے بھی آج نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کو ایک زبان دے کر آیا ہوں، مہمان ساتھ لے کر آیا ہوں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حالت ہے۔ خیر فرمایا کہ بچوں کو کسی طریقے بہلا کر سلا دینا اور جو بھی کھانا ہے جمع کر کے مہمان کے سامنے رکھ دینا، ہم بھی بیٹھ جائیں گے، پھر چراغ کو صحیح کرنے کے ارادے سے آپ اٹھنا اور اس کو جا کر بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، مہمان یہی سمجھے گا ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، بات چیت ہوتی رہے گی، لہٰذا تو ایسا کرنا کہ یہ چراغ بجھا دینا، کھانا سارا رکھ دینا۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، میاں بیوی نے، بچوں نے بھوکے ہی رات گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب صبح آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرماتی، یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ رات کی جو آپ نے مہمان نوازی کی، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فقر و فاقہ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کتنا زیادہ اثار اور قربانی صحابہ کرام کے دل میں تھا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ انصار صحابہ کے واقعہ ہے، انصار صحابہ کا، کہ ایک صاحب نے، ایک بزرگ نے اپنے ساتھی کے اکثر ایک سری بھیجی گوشت کی تاکہ وہ اپنی ضرورت میں استعمال کر لے۔ اب اس نے کیا سمجھا کہ میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے 7 گھروں کا چکر نکال کے پہلے اسی گھر میں واپس آ گئی جس نے بھیجی تھی، صرف اسی لیے کہ فلاں زیادہ ضرورت مند ہے، وہ جو ہے استعمال کر لے، میری خیر ہے۔ یعنی اپنی ضرورتیں دبا کر دوسروں کو اہمیت دینا، ان کو ترجیح دینا، یہ چیز کوٹ کوٹ کر صحابہ کرام کے دلوں میں بھری ہوئی تھی۔
ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار کی ایک تھیلی تھی، اپنے غلام سے کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کو جا کر دے دو، اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جانا، دیکھنا کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو غلام نے حکم کے مطابق ان کو جا کر پیش کی، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے دعا دی اور جزاک اللہ خیرہ کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعا دی۔ پھر جو ہے اپنی تمیز کو بلایا، اس تھیلی کو کھولا، فرمایا کہ یہ 5 فلاں کو دے دو، 7 فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو، اتنے فلاں کو۔ یہ سارے جو ہے وہ تقسیم کر دیے اور کچھ ہی دیر میں لوگوں کو گھروں تک اس مال کو پہنچا دیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو یہ جو غلام وہاں بیٹھا تھا ان کی مجلس میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انہوں نے 1-2 آپ کو دعائیں دی، بڑا خوش ہوئے، اور پھر جتنا بھی مال آپ نے بھیجا تھا سارا جو ہے وہ فقراء مساکین اور لوگوں میں انہوں نے خرچ کر دیے۔ پھر 400 دینار کی ایک تھیلی سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجی کہ جاؤ ان کے پاس لے جاؤ، اور وہاں بھی یہی کرنا، تھوڑی دیر بیٹھ جانا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے، انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا، بہت خوش ہوئے، دعائیں دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر وہاں جو ہے بیٹھ کے ایک جگہ پہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، جو بھی ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے، حتیٰ کہ ان کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو بیوی بھی جو ہے وہ سائلین میں آ گئی کہ کہنے لگی کہ ہم بھی مساکین ہیں، کچھ ہمارا بھی خیال کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ رہتی ہیں، تو دیکھا دوسروں کا صرف 2 دینار باقی تھے، وہ اپنی بیوی کو دے دیے، باقی جو ہے وہ 398 دینار وہ صحابہ میں لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ منظر آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کی ایک ہی فطرت اور ایک ہی مزاج ہے، یعنی اللہ کے نبی کی تربیت ایسی تھی کہ اس طرح جو ہے وہ مال خرچ کرتے تھے۔ جنگ یرموک کا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، جب ایک صحابی تھے غالباً حضرت حذیفہ بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنے بھائی کو، چچا صاحب بھائی کو تلاش کر رہے تھے شہیدوں میں، شہداء میں، تو پانی ہاتھ میں تھا کہ اگر تو کوئی سانس باقی ہے تو پانی پلا دوں، اور وہاں تک پہنچے تو ان کو پانی پلانے لگے، ان کے ابھی آخری سانس چل رہے تھے، پانی پلانے لگے، دوسرے کے کراہنے کی آواز آئی، اس نے پانی مانگا، تو اب انہوں نے کہا کہ میرے دوسرے بھائی کو پانی پلا دو، میری خیر ہے۔ اب وہ جلدی سے بڑے دوسرے کی طرف، اتنے میں تیسرے روایت میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں نے اسی طرح پانی مانگا، جو ہے وہ اپنی آخری حالت میں تھے۔ جب وہ 7ویں کے پاس پہنچے تو پہنچتے ہوئے اس کی جان پرواز کر چکی تھی، واپس 6 کے پاس ہے وہ بھی شہید ہو گئے، 5ویں کے پاس اسی طرح 7 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، آخری حالت میں بھی دوسروں کو ترجیح دے رہے۔ یاد رکھیں یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، بے شمار واقعات ایسے ہیں، میں نے یہ 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ یاد رکھیں آج یہ اثار کہاں ہے، اور آج یہ قربانیاں دوسروں کی خاطر اپنے جو ہے خواہشات کو دبا کر اور دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، آج یہ کہاں ہے؟ آج اللہ معاف فرمائے یہ واقعات ہم سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ہماری عملی زندگی میں ایسے بات کیوں؟ آج بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، پیچھے چیز کیا ہے؟ صرف مالا دولت، پیسہ، انا، ضد بازی، ان چیزوں کی وجہ سے بھائی بھائی دستوں گریبان ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اب ان پر عمل کریں۔ دنیا کی دولتیں یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، آج جو ساتھ جانے والی ہے یہی اعمال ہے، یہی اثار اور قربانی ہے، یہ جذبہ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اگر تو ہم واقعات سنیں اور بیان کریں اور سب کچھ کریں لیکن ہماری اپنی عملی زندگی میں یہ نہیں آ رہا تو یاد رکھیں یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، ہم دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہی نہیں ہوئی جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھی کہ خود فقر و فاقہ کی حالت ہے اور اوروں کو ترجیح دے رہے ہیں اور اپنی ضروریات کو دبا کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اثار اور قربانی ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ یہ اس دنیا کی ہسٹری میں نہیں ملتے۔ تو یاد رکھیں ہم تو ان صحابہ کے نام لیوا ہیں، ہمیں تو حکم ہے کہ ان صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، ہمیں تو حکم ہے کہ ان صحابہ کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو۔ فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم جو ہے ان کے نام لیوا ہے، ان کے شیدائی ہیں، تو ہم ان کے طرح زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ ہمارے اندر یہ اثار اور قربانی کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ہم کیوں ہر معاملے میں انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور رشتے داروں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھیے ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں کیسا اثار تھا کہ اللہ نے ان کے اثار کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔
قرآن کے اندر ان کی صفات کو بیان فرما دیا. جب تک یہ سورج اور چاند نکلتے رہیں گے، یہ قرآن پڑھا جاتا جائے گا، اور جو ہے لوگ سنتے رہیں گے کہ کس طرح ان صحابہ کرام نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ یہ اثار اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، سب کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اوروں کے لیے بھی، خاص طور پر جن یہ حقوق متعلق ہے ان کے بارے میں بھی یہ اثار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے، جب تک یہ اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ہمیں وہ ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی، اور ہمارے اعمال بھی اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں پھر ان کا آگے کیا اجر و ثواب ملے گا، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو جھگڑے ہیں، اپنی نفرتیں ہیں، جو عزت بازیاں ہیں، ان کو بس بس رکھ کے ان چیزوں کی جو ہے ان چیزوں کو بنائیں. اور یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں یہ سب فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. ہم خالی ہاتھ آئے تو خالی ہاتھ ہی اللہ کے حضور پہنچ جانا ہے. تو یاد رکھیں، اس مٹی کی خاطر لڑائی جھگڑے نہ کریں، اور جو اثار اور قربانی کا جذبہ اپنے. انشاءاللہ اس جذبے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو انتظامات غیبی طور پر فرمائیں گے، پھر ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، اور ہماری نسلیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان میں بھی فراوانی عطا فرما دیں گے.